الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا زیادہ اچھا. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی نیت کا ثواب ملے گا. مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف نفل ختم ہو جائے گا. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہو پانی پینا یہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی افطار کا ٹائم آ گیا مسجد کے اندر افطار نہیں کر سکیں گے. ہاں نیت کر لیجئے پھر افطار بھی کر سکیں گے بھلے. لیکن ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے نہ کہ کھانے پینے کی نیت سے. ثواب کی نیت سے کریں گے ثواب ملے گا اور کھانا پینا بھی ضمناً جائز ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ جب نہیں کی تھی پہلے سے تو اب ثواب کے لیے نیت کر کے کچھ ذکر و درود کرنے چاہیں تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آج 1447 ہجری کے ماہ عبد القادر ماہ فاخر یعنی ربیع الاخر کی 11ویں سالانہ 11ویں شریف کی رات ہے. اور دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں کثیر عاشقان غوث اعظم مختلف شہروں سے تشریف لائے ہوئے. مکتبۃ مدینہ کے رسالے سیاحت درود السلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11. جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب سوالات کیجیے. ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. In the blessed biography of Sayyidina Gawth A'azam, Shaykh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayhi, we read about many saintly miracles and virtues. Amongst these great virtues is also that famous proclamation when he declared, "My foot is on the necks of all the saints." My question to Amir al-Sunnat is, when Sayyidina Gawth Pak rahmatullahi ta'ala alayhi made this proclamation, did anybody deny it? If so, what was the outcome of such a denial? Furthermore, is there any mention of a similar proclamation by any saint before Sayyidina Gawth Pak rahmatullahi ta'ala alayhi? غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سیرت میں کئی کرامات اور فضائل پڑھنے کو ملتے ہیں. انہی میں سے ایک عظیم فضیلت وہ اعلان بھی ہے جب آپ نے فرمایا میرا یہ قدم سارے اولیاء کی گردنوں پر ہے. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ اعلان فرمایا تھا تو کسی نے اس کا انکار کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو اس کا کیا انجام ہوا؟ مزید یہ کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلے بھی کسی ولی کے بارے میں اس طرح کا اعلان کرنے کا ذکر ملتا ہے؟ سلب ہوئی تھی ولایت کسی کی. ہاں
حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث السمدانی قطب ربانی محبوب سبحانی شاہنشاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ اعلان برسر منبر بغداد معلی میں کیا تھا، قدمی ہذہ علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تو بے شمار اولیاء کرام جو ہیں وہ آپ کی مطلب آپ کے اس ارشاد پر آگے بڑھے، اور جو حاضرین میں تھے وہ انہوں نے اپنی گردن جھکا لی اور اپنا آپ کا بڑھ بڑھ کے آگے قدم مبارک لیتے رہے، اور جو وہاں موجود نہیں تھے انہوں نے بھی مطلب جو دور دور سن رہے تھے انہیں غوث پاک کا بیان جو تھا نا وہ ریلے ہوتا تھا، بغیر کسی ٹیلی فون، بغیر کسی سائنسی کنیکشن سے اولیاء کرام روحانی کنیکشن کے ذریعے بیان سنا کرتے تھے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہیں خراسان کے پہاڑوں میں عبادت مشغول تھے، وہاں آپ نے بھی اپنا سر جھکا لیا، قدم، اور عرض کیا کہ بل علی عینی و علی راسی، بلکہ آپ کا قدم مبارک تو میری آنکھ پر اور میرے سر پر۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ اولیاء کرام نے بڑھ بڑھ کر آپ کے قدم لیے۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے، سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے، تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم، تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم۔ تو اس میں یہ کہ جو پوچھا گیا اس کے تعلق سے بھی عرض ہے کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے انکار بھی کیا ہو، پھر ان کی ولایت جو تھی وہ سلب۔ ویسے اس طرح کے واقعات بھی ہیں، واقعہ ہے یا واقعات ہیں کہ انہوں نے سر مبارک اپنا گردن پر سر قدم مبارک نہیں لیا تھا، انکار کیا تھا، ولایت پھر ان کی چھن گئی، بعد میں تائب، بعد میں توبہ کی اور ان کی مطلب وہ تسلیم کیا اور قدم مبارک لیا، اور اس طرح وہ ولایت ان کی بحال ہوئی۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ ولایت مل کر واپس جا سکتی ہے، چھن سکتی ہے، جو کبھی ولی تھا اور بعد میں نہ ہو یہ ممکن ہے۔ یہ نبی کے لیے کہ جس کو نبوت ملی وہ ملی تو ملی، نبوت مل کر نہیں جاتی، نہیں گئی کسی کی، وہ اس کو نبوت کو زوال ماننا، یعنی کہ نبوت ملی اور اب ختم ہونا اس کا کہ اب نہیں ملے گی، یا اس کے پاس سے چلی جانا، تو یہ زوال نبوت اس کو کہتے ہیں کہ زوال نبوت یہ مطلب ماننا یہ کفر ہے۔ یہ فائنل عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے جس کو بھی نبی بنایا بس اس کو نبی بنایا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی ہے، نبوت اس کی کبھی بھی نہیں گئی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں گے دنیا میں، تو وہ نبی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، نبی ہی رہیں گے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ اپنی انجیل مقدس جو آپ پر نازل اس کی تبلیغ نہیں فرمائیں گے، وہ تبلیغ قرآن کی ہی کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے حیثیت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ سنتیں ہم کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ وہ جو سوال ہوا تھا اس کا حصہ جواب رہ گیا تھا کہ کیا اس سے پہلے بھی کسی نے اس طرح کا اعلان کیا جس طرح غوث پاک نے اعلان کیا؟ تو اس سلسلے میں حضرت شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کا ایک اقتباس حصہ پیش کیا جاتا ہے۔
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے مشائخ نے بتایا، اور ان میں سے حضرت شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ کا نام نمایاں ہے، اور یہ حضرت عدی بن مسافر یہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، جن کے متعلق خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر نبوت ریاضت کے ذریعے حاصل ہوتی تو شیخ عدی بھی نبی ہوتے، لیکن چونکہ نبوت ختم ہو چکی تھی، اور نبوت ریاضت کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ پاک کی عنایت سے، اس کی عطا سے ہی جس کو ملی اس کو ملی، نہ اب کسی کو ملے گی بھی نہیں۔ لیکن یہ کہ یہ مبالغہ ہوتا ہے بعض اوقات کسی کی شان بیان کرنے میں کہ یہ اتنے بڑے پرہیزگار اور متقی اور مستند بزرگ تھے۔ تو شیخ عدی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سے پہلے کسی ولی اللہ نے، غوث پاک سے پہلے کسی ولی اللہ نے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ کا اعلان کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پھر آپ بتائیں کہ اس اعلان کا کیا مقصد ہے؟ تو اس پر آپ نے جواب دیا، حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ میں خاص فرد ہیں، فرد بھی ایک اصطلاح ہے اولیاء کرام کی۔ پھر پوچھا گیا کہ آج سے پہلے کئی فرد ہوئے، انہوں نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان افراد کو ایسا اعلان کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، حضور غوث پاک کو تو اللہ پاک نے یہ اعلان کرنے کا خصوصی حکم دیا ہے۔ آپ اللہ پاک کے حکم سے اولیاء اللہ کی گردنوں پر قدم رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہر ولی کی گردن آپ کے سامنے جھک گئی تھی۔ تو اس سے ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خصوصیت ہے، اور کسی نے یہ اعلان نہیں کیا۔ غوث پاک جو بھی کرتے تھے وہ اپنے رب کے حکم سے کرتے تھے، اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کھاتے بھی تھے تو اللہ کے حکم سے، پیتے بھی تھے تو اللہ پاک پہ فرماتا تھا کہ عبد القادر کھا لو پی لو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنے شعر میں یوں نظم کیا، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بعض مشائخ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو تجھے اللہ پاک کی بارگاہ سے دور کر دے وہ تمہارے لیے نحوست کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ عبد القادر جیلانی جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی جیلانی، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب کو 11ویں شریف مبارک ہو۔ ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت، شہباز خطابت، He rahmatullahi alayhi was born on Jummah, which was the first day of Ramadan, 470 AH in Jilad.
He rahmatullahi alayhi was Hassani from his father's bloodline and Husseini Sayyid from his mother's bloodline. His name is Abdul Qadir and his kunya is Abu Muhammad. He rahmatullahi ta'ala alayhi is the leader of all the saints. His demise anniversary is observed on the 11th of Rabiul Sani. انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو میں خلاصہ۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا میں تشریف آوری بروز جمعہ جو کہ 470 سن ہجری کے رمضان کا پہلا دن تھا جیلان کے مقام پر ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صاحب کی جانب سے حسنی سید اور والدہ محترمہ کی جانب سے حسینی سید تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام عبد القادر تھا، آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس 11 ربیع الاخر کو منایا جاتا ہے۔ میرا نام محمد اویس فریدہ طاری ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ آپ نے مدنی مذاکرے میں بیان کیا کہ کوئی عورت پیر نہیں بن سکتی۔ میرا یہ سوال ہے، کوئی بچہ پیر بن سکتا ہے؟ اگر کوئی بچہ کہے کہ میں پیر ہوں تو اس کا مرید بننا کیسا ہے؟ اللہ اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعام العالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بڑا دلچسپ سوال ہے، عورت پیر نہیں بن سکتی، یہ تو صحیح ہے، بچہ بن سکتا ہے کہ نہیں، یہ ایک ہے نا، تو بچہ پیر بن سکتا ہے مگر پیری مرید نہیں کر سکتا۔ پیر بن سکتا ہے، جی ہاں، وہ اس طرح کے اس کو خلافت، کوئی صاحب اجازت جو ہوں پیر صاحب وہ خلافت دے سکتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے تھے، دودھ پیتے شہزادے تھے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اپنے پیر بھائی حضرت سیدنا شیخ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا کہ ان کو مرید کر لیجئے، تو انہوں نے مرید بھی کیا اور خلافت بھی دے دی۔ تو غالباً وہ عرض کیا گیا کہ آپ کے یہاں تو بڑی مشکل سے خلافت ملتی ہے، بڑی ریاستوں کے بعد، اس کو تو فرما کہ یہ بنا بنایا اور تیار مجھے ملا ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ ان کو سمجھو کہ فوراً اس نے خلافت عطا فرما دی۔ تو اب یہ کہ بچے کو خلافت دی تو وہ خلافت تو درست ہو گئی۔ یہ پیری مریدی کرنا جو ہے نا، یہ جب اس کو وہ بچے جنرلی جو بھی بچے کو پیر کوئی خلافت دے تو وہ بچہ جب اس جامع میں شرائط ہو جائے گا، ایک شرط تو پوری ہوئی کہ اس کا سلسلہ تو مضبوط ہو گیا کہ سلسلہ مل گیا، لیکن عالم ہونا یہ شرط باقی اس کی، پھر فاسق تو یہ نہیں ہے، یہ شرط بھی اس کی پوری ہے، عالم ہونے کی شرط اس کی باقی، اور 3 وہ سنی بھی پکا، وہ ایک ہی شرط باقی عالم ہونا۔ تو عالم ہو مطلب مکلف ہو، باشعور ہو، تو وہی پیر کے جیسے مجذوب ہے، مجذوب کی بیعت نہیں ہو سکتی، وہ مرید نہیں کر سکتا، نہ اس کا مرید ہوا جا سکتا ہے، نہیں، مجذوب وہ اپنے اس میں نہیں ہوتا، تو لوگوں کی وہ ہدایت کا کام نہیں کر سکتا، رہنمائی کا۔ تو یوں بچہ جب یعنی کہ اس کی خلافت باقی ہے، اب یہ جب بڑا ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا، اس میں علم و صلاحیت کا آ جائے گی، تو اب یہ پیری مریدی کر سکے گا، خلافت نئے سرے سے اس کی حاجت نہیں ہے اس کو۔ تو یوں مطلب میں نے کہا کہ چھوٹا بچہ انمان ہو کر تو پیر صاحب بن گیا، چھوٹے پیر صاحب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام غلام محمد ہے، میں فیصل آباد دے نال میرا تعلق ہے۔ میرا مولانا صاحب دے نال یہ سوال ہے، جنت دی عمر کنی ہے، یعنی جنت کدوں تک قائم رہے گی، یہ رہنمائی فرما دیتی جاوے۔ پنجابی زبان میں کیے گئے سوال کا اردو میں خلاصہ۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جنت کی عمر کتنی ہے اور جنت کب تک قائم رہے گی، اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ اللہ اللہ،
جنت تو ہمیشہ رہے گی اور جنتی بھی ہمیشہ رہے گا. جو جنت میں چلا گیا کبھی بھی اب اس کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا، نہ جنت میں کسی کو موت آئے گی. اور یہ عقیدہ فائنل ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے ہم کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا اور آپ کا مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ کیسا تھا، اس بارے میں ہمیں ارشاد فرما دیجیے. غوث پاک کے بارے میں پوچھا، مسلمان کا سلوک، خیر خواہی. تو حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے با اخلاق، آپ کا اخلاق نہایت ہی عمدہ، ملنسار طبیعت، اور طبیعت میں نرمی تھی، اپنوں کے ساتھ بہت نرمی تھی، اور شفقت، آپ کی مہمان نوازی، سخاوت، یعنی سمجھو کہ ہر وہ خوبی اللہ پاک نے ان کو عطا کی تھی کہ جس سے مطلب ایک آدمی جو ہے اٹریک ہو اور کشش کا ہے. یعنی آپ سمجھو نفرتیں نہیں پھیلاتے تھے، بشارتیں دیتے. حدیث پاک پر بھی آپ کا عمل تھا، بشروا ولا تنفروا، ہے نا، بشارتیں دو، نفرتیں مت پھیلاؤ. تو میرے مرشد غوث پاک کا اخلاق عمدہ، نہایت عمدہ اخلاق تھا. دیکھیں وہ تحفۃ القادریہ میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق پسندیدہ اور صاف پاکیزہ، آپ بہت سخی تھے اور ان سے زیادہ کسی کو شرم و حیا والا نہیں دیکھا گیا. اور ہر رات فرماتے کہ دسترخوان بچھاؤ اور مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے اور مسکینوں کے ساتھ آپ بیٹھتے، اور ان کی باتیں اگر الٹ پلٹ ہوتی تو وہ بھی برداشت کرتے، اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتے. اور اپنے ساتھ بیٹھنے والوں میں سے اگر کوئی حاضر نہ ہوتا تو کمال مہربانی سے اس کے پرسان حال، اس کا حال پوچھتے اور اس کی دوستی کو ملحوظ رکھتے، اس کا لحاظ رکھتے، اور جو قسم کھاتا اس کو سچا جانتے تھے، اور اپنے علم کو چھپاتے تھے. اور ان کا ہر ایک ہم نشین یعنی صحبت میں رہنے والا یہی خیال کرتا ہے کہ مجھ سے زیادہ عزیز و کریم شیخ کے نزدیک اور کوئی نہیں. مجھے سب سے زیادہ پیر و مرشد جو غوث پاک ہیں یہ محبت کرتے ہیں، اور جتنا میری حضور غوث اعظم سے ترکیب اچھی ایسی کسی کی نہیں ہے. وہ غوث پاک کا اخلاق ایسا تھا کہ ہر ایک سمجھتا تھا کہ مجھ پر، یعنی کہ وہ انزل الناس منازلہم، ایک حدیث پاک ہے کہ لوگوں سے ان کے منصب کے مطابق کلام کرو. تو غوث پاک نے ہر ایک کے رتبے کے مطابق اس سے اس طرح سلوک کرتے تھے کہ ہر ایک سمجھتا تھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ مہربان ہے. اچھا، اب کسی اور کے ساتھ جو بھی انداز جو اس سے منصب میں بڑا ہو تو وہ اس نے یہ سمجھنا ہے کہ میرے جیسا تو کسی پر آپ مہربان ہے ہی نہیں. ابو عبداللہ محمد سے منقول ہے کہ شیخ محی الدین رحمت اللہ علیہ رقیق القلب، نرم دل، خوش اخلاق، مستجاب الدعوات، یعنی جن کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، یہ تھے. اور فحش اور بیہودہ باتوں سے سخت نفرت کرتے، یعنی بے حیائی کی باتیں اور فضول باتوں سے اب نفرت کرتے تھے، اور حق کی طرف زیادہ راغب تھے، اور اپنے نفس کی خاطر کسی پر غصہ نہیں فرماتے تھے، نہ اپنی ذات کے لیے غصہ کسی پر نہیں کرتے تھے، اور کسی سے دوستی نہ کرتے تھے مگر صرف اللہ کی خاطر، اور جو کچھ کرتے تھے دوست کی خاطر کرتے تھے، اور کسی سائل کو رد نہ کرتے، اور اپنی جود و سخا یعنی اپنی سخاوت سے کسی کو محروم نہ رکھتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ.
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ بری حاجی جریر رضا نے سنائی حدیث پاک. ماشاءاللہ. سوشل میڈیا پر مدنی چینل لائیو کے نام سے فیس بک پیج ہے، وہاں بھی سوالات موصول ہو رہے ہیں. محمد جنید ہیں لیا سے، ان کا تعلق ہے. یہ سوال کر رہے ہیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم اور دستگیر کیوں کہتے ہیں؟ دستگیر غوث کا مطلب فریاد رس، مدد کرنے والا ہوتا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی عطا سے، اس کی دی ہوئی قدرت اور اس کی مدد سے وہ شخصیت، وہ ذات یہ مدد کرنے والی ہے. اور یہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت موجود ہے. صحیح حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں اس کا کوئی مدد کرنے والا موجود نہیں، وحشت ہے اسے، اور وہ مدد کا طلبگار ہے، تو وہ یوں کہے اعینونی یا عباد اللہ. اور ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ اغیثونی یا عباد اللہ، کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. تو یہ 3 مرتبہ کہے تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے. تو غوث کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو مدد کرنے والا ہو. حقیقی غوث، حقیقی مدد کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اور اسی کی عطا سے انبیاء، اولیاء، صالحین، نیک بندے یہ مدد کرتے ہیں. چاہے کسی بھی طرح کی مدد ہو، دنیاوی مدد ہو، اخروی مدد ہو، زندگی کے اندر مدد ہو، زندگی کے بعد کی مدد ہو، قریب سے ہو، دور سے ہو، ہر طرح کی مدد حقیقی اللہ پاک کی ہے، اور اسی کی دی ہوئی قدرت و طاقت سے یہ بندے مدد کرتے ہیں. اس اعتبار سے کسی شخصیت کو، کسی ذات کو یہ غوث کہا جاتا ہے. اور غوث اعظم کا مطلب ہے کہ مخلوق میں اپنے دائرہ کار کے اندر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مدد کرنے والا. یعنی اولیاء کا جو سرکل ہے، اولیاء کی جو کا طبقہ ہے، ان کا جو گروہ ہے، اس میں اللہ نے بہت سو کو یہ قدرت اور طاقت دی کہ وہ لوگوں کی مشکلات کو حل کرتے ہیں، پریشانیوں کو دور کرتے ہیں. ان میں سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے یہ قدرت زیادہ عطا فرمائی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ سورہ والنازعات میں ارشاد فرماتے ہیں فالمدبرات امرا، ان جانوں کی قسم کہ جو کائنات کے کام بناتی ہیں، ان کی تدبیر کرتی ہیں. اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ کی ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے کائنات کے کام کرنے کے لیے، تدبیر کرنے کے لیے مقرر کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر عزیزی میں مفسرین کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ جب نیک بندے، اللہ کے اولیاء اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو پھر ان کی روحیں ان فرشتوں کے ساتھ مل کر لوگوں کی مشکلات کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرتی ہیں. تو اس لیے یہ اولیاء جو ہے وہ بعد وصال بھی، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اس اعتبار سے ان کو غوث کہا جاتا ہے. اور ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان تمام میں سب سے بڑھ کر چونکہ یہ قدرت رکھتے ہیں، اس لیے ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. اور یہ لقب کوئی آج کا یا 100 سال کا، 200 سال کا نہیں، بلکہ صدیوں سے علماء یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں. کوئی آپ کو غوث الثقلین کہتا ہے، تو کوئی آپ کو غوث الاغواث کہتا ہے، تو کوئی آپ کو غوث اعظم کہتا ہے. سبحان اللہ. سوال کا حصہ دستگیر بھی تھا کہ دستگیر کیوں کہتے ہیں سورہ پاک کو؟ دستگیر یہ فارسی لفظ ہے. دست مانے ہاتھ، گیر مانے پکڑنا یا پکڑنے والا. تو یوں دستگیر ہے کہ ہاتھ پکڑنے والا. مانا وہی ہے کہ مدد کرنے والا، تعاون کرنے والا، سہارا دینے والا. تو ابھی غوث کے معنی میں آپ نے یہ سنا نہیں. یہ وہ بات ہے کہ جو مطلب پتہ نہیں کیوں عقل میں نہیں آتی. دیکھیں جیسے کہ آپ کا کوئی سامان نیچے رکھا ہوا ہیوی ہے، آپ نے کسی کو بلایا کہ بھائی تھوڑا اٹھا کے رکھوا دو نا، یہ کیوں وسوسہ نہیں آتا؟ تو مدد ہے. وہ اگر وہ کہہ دے کہ بھائی میں تو کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کو بولو یہ اٹھا کے رکھ دے گا تمہارے کندھے پر، تو وہ کندھے کی ضرورت نہیں، اللہ کو عرض کرو کہ پہنچا دے گا. تو اللہ تعالیٰ سب کر سکتا ہے، پہنچا بھی سکتا ہے. لیکن یہ عالم اسباب ہے.
تو یعنی جگہ جگہ ہمارے یہاں تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ کراچی پولیس نے بھی ہمارا مسئلہ حل کیا ہوا، اس کو تو مددگار پولیس کی جگہ لکھ کے رکھا ہے، مددگار پولیس، اور ساتھ میں مطلب وہ 15 نمبر اس کا لکھا ہوا. تو اچھا پھر وہ مزے کی بات ہے، انصار و مہاجرین سب کو پتا، بچہ بچہ جاننا انصار و مہاجرین. تو مہاجرین تو چلو ہجرت کر کے جو صحابہ کرام مدینہ منورہ پہنچے. اچھا اور انصار کون؟ انصار کے معنی کیا؟ انصار کے معنی یہی ہے مدد کرنے والے. کسی سے بھی پوچھ لو جو تھوڑی بہت بھی عربی جانتا ہو، اس کو پوچھ لو کہ یہ انصار کیا ہوتا ہے، تو مدد کرنے والا. تو مہاجرین کی جو صحابہ تھے انصار، انہوں نے مدد کی، آدھا آدھا سامان دیا، آدھا آدھا جو تھا وہ آدھا آدھا بانٹ دیا. تو یہ مطلب انصار کہلائے، مدد کرنے والے. تو یعنی کوئی مطلب اس میں دنیاوی معاملات ہو یا اخروی معاملات ہو، مدد شفاعت کیا ہے؟ شفاعت کا عقیدہ تو بالکل فائنل ہے. اگر مطلقاً اللہ کی اجازت سے بھی شفاعت کا انکار کرے کوئی کہ کر ہی نہیں سکتا تو کافر ہو جائے گا. تو قرآن میں ذکر ہے. تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے مگر اللہ کی اجازت سے. تو اب شفاعت کے اب مدد تو ہے، فائدہ ہی پہنچانا ہے نا، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، ورنہ ہر گناہ پر عذاب ہی مسلط کر دیا جائے گا تو پھر تو کوئی بھی نہیں جا سکتا. بڑے بڑے پرہیزگاروں کو، بڑے بڑے متقیوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی حاجت رہے گی. تو یوں مطلب یہ کہ شفاعت بھی ایک طرح کی مدد ہی ہے، اور سب کے سب شفیع المذنبین مانتے ہیں. اس میں مطلب آخر وہ غوث پاک کا نام آتا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یعنی آپ سوچیں گے وسوسہ کیوں؟ یہ سب شیطان کی مطلب کارنامے ہیں، کارستانیاں ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ چلو بھائی دعوت اسلامی والوں نے یہ کہنا شروع کیا، یا امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے یہ کہنا شروع کیا. ایسا نہیں ہے. پرانی کتابیں آپ دیکھیں، بھری پڑی ہیں کتابیں، تو سب میں یہ باتیں موجود ہیں. تو پتہ نہیں کیوں وسوسے آتے ہیں. تو دنیاوی طور پر بھی اگر کوئی مثال دی جائے تو پھر وہ پھٹ کر کے بولے عقلی دلیل ہے. تو عقلی دلیل تو عقل والوں کو ہی دی جاتی ہے. یہ میں ویسے ہی کہتا ہوں. تو عقلی دلیل تو نقلی دلیل چاہیے. تو قرآن و حدیث کی دلیل، اس کو نقلی دلیل کہتے ہیں. نقل کی بھی ہے کہ منقول. تو نقلی دلیلیں بھی بہت ہیں قرآن کی آیتوں میں. مطلب وہ جب اپنے سکندر ذوالقرنین نے دیوار کھڑی کی تو اپنے لوگوں سے فرمایا نا اعینونی بقوہ، میری مدد کرو ساتھ قوت کے. تو یہ کیا ہے؟ یہ عقلی دلیل ہے. تو یہ قرآن شریف عقلی دلیلیں تو دیتا ہے. اتنی دلیلیں عقلی دی ہیں کیونکہ لوگوں کی نفسیات کے مطابق دلائل قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں، تاکہ لوگوں کو صحیح بات جو صحیح طرح ذہن نشین ہو جائے. تو بس وہ شیطانی وسوسہ ہے، اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ بالکل بے فکر رہیں. ہمارے اکابرین نے، اولیاء کرام نے، بزرگوں نے جو ہمیں قرآن و حدیث سے سکھایا وہ درست ہے، وہ ہی درست ہے. عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ جو ہے وہ یوں تفریق یعنی فرق کرتے ہیں کہ جو زندگی میں ہو تو اس سے مانگ سکتے ہیں، انتقال کے بعد نہیں مانگ سکتے، اور ایسی چیز جو عام طور پہ مانگی جاتی ہے وہ مانگ سکتے ہیں، ایسی چیز جو عام طور پہ نہیں مانگی جاتی وہ نہیں مانگ سکتے. قریب والے سے مانگ سکتے ہیں، دور والے سے نہیں مانگ سکتے. تو اب ان سے صرف اتنا ایک عقلی طور پہ سوال ہمارے علماء نے کیا کہ کوئی ایک آیت یا کوئی ایک حدیث واضح طور پر جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ والی مدد مانگ سکتے ہیں اور یہ والی مدد نہیں مانگ سکتے، یہ فرق اگر کہیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہو تو وہ دکھا دیا جائے کہ یہ کہاں پر ہے. قرآن تو واضح طور پہ کہتا ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد چاہیں. تو اس میں تو یہ کہیں نہیں ہے کہ یہ والی مدد تجھ سے چاہیں، فلاں مدد تجھ سے چاہیں اور فلاں مدد کسی اور سے چاہ لیں. جامع ترمذی کی روایت یہ ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک ارشاد فرمایا کہ جب تیرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، ڈوری ٹوٹ جائے اس کی، تو وہ بھی اللہ سے مانگ.
تو اب کوئی ہے ایسا کہ اس کے جوتے کی ڈوری ٹوٹتی ہو تو وہ یہ کہتا ہو کہ اللہ مجھے ڈوری عطا فرما دے، وہ جاتا ہے بازار سے ڈوری لے گا یا موچی کے پاس جا کے اس کو جڑوائے گا، یہ کام کرے گا. تو یہ زندہ مردہ یا دنیا سے جو رخصت ہو گیا، قریب دور یہ والی مانگ سکتے ہیں، وہ والی مانگ سکتے ہیں، یہ بھی عقلی استدلال سے ہی ہوگا. عقل کے طور پر ہی آپ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ بھی وہاں پہ بھی ٹھوکر ہی کھائیں گے، تو وہی بات ہوگی. ورنہ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں کہیں بھی یہ فرق نہیں ہے. اس کا برعکس ہے. سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ دریائے رحمت جوش میں ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا سل ربیعہ، مانگ ربیعہ، یعنی جو مانگنا ہے مانگو، ارشاد فرمایا. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کیوں کہ یا رسول اللہ انی اسأل اللہ بوسیلتی کا، کہ یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے یہ مانگتا ہوں، بلکہ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگ کیا رہے ہیں کہ عام طور پہ کوئی ایسی چیز دے سکتا ہے، مانگتے ہیں کہ انی اسألوکا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مرافقتک فی الجنہ، کہ میں آپ کے ساتھ آپ جنت میں رہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسی چیز تھوڑی مانگی جاتی ہے، روٹی مانگو، کوئی سالن مانگو، کوئی اشرفی مانگو، کچھ چاندی مانگ لو، سونا مانگ لو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی جنت عطا فرما دی، رفاقت عطا فرما دی. اب اس کے اوپر یہ نہیں کہ اکتفا کر لو، بلکہ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ سجدے ادا کرو. تو اب یہ وہ مدد تھی کہ جو عام طور پر نہیں مانگی جاتی. صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ٹوٹا ہاتھ لے کر، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹا وہ ہاتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن لگایا اور ان کا ہاتھ جوڑ دیا. تو اب کوئی ایسا ہے دنیا کے اندر کہ جو صرف اپنا تھوک لگا کر ہاتھ جوڑ دے؟ ایسی مدد کون کس سے مانگ سکتا ہے؟ اسد الغابہ کے اندر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء جب شہید ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وصال کے بعد ان کی مبارک لاش کے سامنے کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پکارا، یا حمزہ، یا سید الشہداء، یا عم رسول اللہ، یا کاشف الکربات عن وجہ رسول اللہ، یا فاعل الخیرات. ان کی تعریفیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیفیں دور کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، نیکی کے کام کرنے والے. حالانکہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے مبارک میت کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر یہ کلمات کہہ رہے ہیں. تو یہ تو نہیں تھا، کوئی فرق نہیں تھا ان کو پکارنے میں کہ ان کے انتقال کے بعد بھی پکارا جا رہا ہے. اس طرح اور بہت ساری احادیث طیبہ ہیں جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعد وصال جو ہے وہ آپ سے استغاثہ کیا، مدد مانگی. بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا فعل لکھا کہ ان کا پاؤں سن ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس ذات کو یاد کیجئے جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پیاری ہے. تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، یعنی اے وہ ذات کی جس کی ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے، یا محمد یعنی الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ہستی کی جس کی مسلسل تعریف کی جاتی ہے. یہ کہہ کے پکارا تو آپ کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا. امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اہل مدینہ کا عمل ہی یہ تھا کہ جب ان کا پاؤں سوج جاتا تو یہی کہا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمایا، ایک عرصہ گزر چکا تھا. ہمارے نزدیک تو وہ حیات ہی ہیں، لیکن جو دنیا کا ایک دستور ہے اس کے مطابق جو وقتی طور پر آپ کی روح جدا ہوئی جسم سے، موت کا جو مزہ چکھنا تھا وہ چکھا. اس کے بعد بھی صحابہ کرام علیہم رضوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے رہے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جو عزت و سلامتی چاہتا ہے، فرمان غوث اعظم، جو شخص دنیا و آخرت میں عزت و سلامتی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ صبر و تحمل کا دامن تھامے، اللہ کی رضا پر راضی رہے اور لوگوں کے آگے اپنے حالات کا گلا شکوہ کرنا چھوڑ دے. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت
शहबाज खिताबत, फानूस हिदायत, सरताज शरीयत, है रब की नेमत, अल्लाह की रहमत, है बाइस बरकत, है साहिब इज्जत, है बहर सखावत, गौसे पाक, अल्हम्दुलिल्लाह 1447 हिजरी के रबीउल आखिर माह फाखिर माह अब्दुल कादिर की आज 11वीं शब इन सालाना बड़ी 11वीं शरीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने नियाज की तरकीब की है। आपने भी ना की हो तो कर लीजिएगा। SMS के ज़रिए शाहिद इकबाल रहीम यार खान से सवाल कर रहे हैं, इस शेर का मतलब इरशाद फरमा दीजिए। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। सरकार से मुराद यहाँ दरबार में है, आपकी बारगाह में, कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अपने जो कलाम है इसके आखिर में ये मख्ता इसको कहते हैं, आखिरी शेर जिसमें वो अपना तखल्लुस शायर इस्तेमाल करे कि तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी है, उसकी सिफारशी, शफ़ी माने सिफारिश करने वाला, सिफारशी बना रहा है उसको, शफ़ी ला रहा है, सिफारशी बना रहा है, जो मेरा गौस, जो मेरा फरियाद रस है, मेरा मददगार है और आपका लाडला बेटा है। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद आबिद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे PIP बाबाजान, मेरा से ये सवाल है कि गौसे पाक के बहन भाई थे और थे तो कितने थे और नाम भी इरशाद फरमा दीजिए। और मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि गौसे पाक के मुरीद को कैसा होना चाहिए, जो आप इरशाद फरमा दीजिए। आप मुझे वालों दुआओं से नवाज दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। भैया को हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की किसी बहन का तो तस्करा नहीं, फकत एक भाई थे, उनका नाम सैयद अबू अहमद रहमतुल्लाह अलैह था। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से 1 बरस छोटे थे, जवानी में फौत हुए और जीलान में दफन हुए। हवाला फतावा शारह बुखारी जिल्द 2 सफ़ा 134। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं बांग्लादेश चिटागांग से आजाद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, कुछ लोग AI के जरिए से फोटो क्लिक करता है, वो मदीने में है, मक्के में है, ऐसे फोटो AI के जरिए से क्रिएट कर सोशल मीडिया पे अपलोड करता है। कुछ लोग गलत फहमी होकर ये अर्ज करता है, आप मक्के में हो, मदीने में हो, मुझे दुआओं में याद रखना। ऐसा फोटो क्रिएट करना कैसा है, रहनुमा कीजिए और मेरे लिए दुआ की दरखास्त है। आने वाला रमजान में काश सरकार अपने कदमों में बुलाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल में आजकल ये टेक्नोलॉजी है कि इसके ज़रिए करते हैं कि ऐसा शो होगा जैसे ये मदीने में बैठ के कोई काम कर रहे हैं या मक्का मुकर्रमा में काबे के सामने बैठे हुए हैं। अब आपके साथ भी बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, कोई आपके कदमों में सर रख के बैठा हुआ है, तो कोई आपके गोद में सर रख के लेटा हुआ है, तो किसी के सर पे आपने हाथ रखा हुआ है, तो कोई हाथ चूम रहा है। यानी ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल ओरिजिनल ये मामला है, लेकिन जो जिनको पता होता है पता चल जाता है कि ये है गलत, लेकिन अक्सरियत इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाती है कि ये कोई ओरिजिनल इस तरह का मामला हुआ है। ये एक मतलब धोखे की सूरत है, धोखा ही है। अब अगर किसी ने बनाया और साथ में ये लिख दे कि ये AI के जरिए मैंने बनाया है, ओरिजिनल नहीं है, तो वो इस धोखे के गुनाह से निकल जाएगा। वरना तो वो बहुत चल रहा है धोखा। हमने इसीलिए मदनी चैनल में मदनी खबरें जो आ रही हैं उसके नीचे भी यही लिखा होता है AI के जरिए ये तैयार किया गया है। अच्छा, बच्चों में आपने नोट किया हुआ ऊपर कुछ लिखा होता है, तो उसमें भी यही इजहार है कि अब बच्चों को इतना सारा बड़ों को याद नहीं रहता, तो बच्चे जो फटाफट बोल रहे होते हैं
सीरत और क्या क्या वाकयात बयान कर रहे होते हैं, तो ऊपर इनके लिखा होता है कि ये इनको बार बार बताना पड़ता है। तो जो दूसरे ईसाई भाई होते हैं वो इनको बता रहे होते हैं कि अब ये बोलो, या लिखा हुआ उसमें दिखाया जाता है। इसी तरह मुबल्लिगीन जो है वो भी मतलब जो फटाफट बोल रहे होते हैं, तफसीरें बयान कर रहे होते हैं, तो ये आमतौर पे इनके सामने भी वो स्क्रिप्ट होती है, उसको ये देख के वो पढ़ रहे होते हैं, अपनी याद से हर बात नहीं कर रहे होते। इसलिए मैं तो यही चाहता हूं कि मतलब ये सबको पता हो, जो जो देख कर हम पढ़ रहे हैं वो पता हो, क्योंकि वो मतलब लोग फिर वो यानी कि एक तो है ना कि आदमी से मुतासिर हो किसी दुरुस्त बात से, अब वो गलत बात से मुतासिर हो और वो डब्बा ऐसा हो कि वो बात करता और भूल जाता हो, और ये भी आधे घंटे तक वो फटाफट मतलब बगैर नॉन स्टॉप जा रहा है, यार क्या है बहुत बड़ा, मतलब क्या बड़ा है, पर्दा उठेगा तो सब पता चल जाएगा कि बड़ा है कि छोटा ही है। तो मेरी मतलब अपनी तो ये है कि मतलब खोटी मतलब अपनी छाप ना डाली जाए, जो है मतलब जाहिर बातें सब सामने हो, धोखा ना हो। मैं तो पता हूं, मैं देख के कई बातें देख कर पढ़ता भी हूँ, कभी उठा लेता हूँ, कभी यूं पढ़ता हूँ, तो अंदाजा हो जाता है कि मैं देख रहा हूँ। खामा का छाप डालना गया, इसको बड़ा याद है, फटाफट जवाब दे रहा हूँ। कई सवालात मुझे, कई नहीं, कुछ सवालात बाद वक्त मिल जाते थे, मुफ्ती साहबान से रहनुमाई ले लेता हूँ, फिर उसको मैं बयान करता हूँ। मेरे को आता जाता है नहीं कुछ, मुफ्ती साहब से पूछता रहता हूँ। गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला के एक शागिर्द हैं इमाम अब्दुल गनी इब्न अब्दुल वाहिद अल मक़दसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ये बहुत ही बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। 600 साल सने वफ़ात इनका है, और अस्मा और रिजाल पर जो बहुत बड़ी किताब इन्होंने तहरीर की है, और किताबें कई हैं, और जो हदीसें थीं उनको अपनी सनद से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक याद होती थी। यानी चाहते तो पूरी सनद बयान करते कि मुझे किसने बयान किया, फिर उनको किसने बयान किया, उनको किसने बयान किया, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचते। लेकिन इनकी आदत थी कि ये देख कर बयान करते थे, हदीसों को देख के बयान करते थे, और फिर बाज़ औक़ात इसका इजहार भी किया है, इसलिए ताकि दिल के अंदर ये ना पैदा हो जाए, लोग ये ना समझें कि इसको बहुत ज़्यादा हदीसें ज़बानी याद हैं, सनदें पूरी याद हैं। अब तो तालिब इल्म अल्लामा कहलाता है, होगा क्या इनका, इनको अल्लामा की तारीफ तो पूछो, व्हाट इज अल्लामा, डेफिनेशन क्या है इसकी। जिसको देखो हर दूसरा आदमी मुफ्ती बना फिरता है, वाकई इसको मुफ्ती का तो पता भी नहीं, मुफ्ती बोलते किसको। तो बहुत मतलब बुरी हालत है, हम लोग मतलब यानी कि अपने नुमाइशी बन गए, फिर कोई तारीफ नहीं करता तो अपने मुंह से तारीफ करते हैं कि मैंने यूं किया, मैंने यूं किया, मैं यूं तो मैं यूं। तो वाकई तारीफ होती है कि कोई करे, खुद करे उसमें क्या मतलब मजा है। तो है बहुत मतलब हम लोग बहुत मतलब अल्लाह पाक हमको अच्छा कर दे, नेक बना दे, मुखलिस बना दे। खोटा मतलब अपना रोब झाड़ना और अपनी शख्सियत उजागर करना, इखलास, अल्लाह की बारगाह में इखलास मकबूल है, और कबूलियत की भी चाबी है इखलास। बाकी अब मतलब खाली अपने आप को आबिद और जाहिद, बड़ा पारसा, मुत्तकी जाहिर करना और कर कुछ भी ना रहा हो, अल्लाह इससे बचाए, रिया से बचाए, हुब्बे जाह से बचाए। हुब्बे जाह बोलते हैं इज्जत और शोहरत की ख्वाहिश, सबको मशहूर होना है, सबको बाइज्जत मतलब बनना, मतलब इज्जत से मोहब्बत, मतलब कि मेरी वाह वाह। तकरीबन इसमें इब्तिला है, तकरीबन बहुत बुरी हालत है। अब हमको अलकाब से पुकारो, ये ख्वाहिश होगी, समझे। अब हाजी हैं तो लोग बोले हाजी, सैयद हैं तो बोले लोग बोले सैयद साहब, ये ख्वाहिश। देखो सैयद साहब बोलना बहुत अच्छी बात है, दूसरा बोलता है जो, खुद ख्वाहिश होना कि मुझे लोग सैयद साहब कहें, मुझे हाफिज साहब कहें, नाम के साथ हाफिज लिखते हैं, तो ये जायज़ है हाफिज लिखना। नीयत क्या है? अगर ये नीयत है कि लोग मेरी मतलब वाह वाह करें, हाफिज साहब हैं, आइए जगह दें आगे, अब इसी नीयत का आप देख लो जो हशर होगा। अपने आप को मतलब कारी बोलना, अपने मुंह से आलिम बोलना,
मैं आलिम हूं, तो ये नहीं, मतलब बिला जरूरत ना बोले, जरूरत हो तो बोले, जरूरतन बोल सकता है, बिला जरूरत नहीं। वो हदीस पाक है, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने तबारानी शरीफ के हवाले से फतवा रज़िया में लिखा है, मन क़ाला अना आलिमुन फहुवा जाहिल, जो जिसने कहा कि मैं आलिम हूं वो जाहिल है। तो यानी जरूरत है तो अपनी तारीफ भी की तो ठीक है, इसको पता है कि तहदीद से नेमत किसको बोलते हैं, नेमत अल्लाह की नेमत के इजहार के लिए उसने तारीफ की अपनी इस मौके पर, तो जरूरत आ गई, यानी इसकी अच्छी नीयत इसकी साबित हो गई। या मतलब कोई अपनी इबादत का इजहार अपने मुरीदों के सामने या अपने शागिर्दों के सामने या माँ बाप ने अपनी औलाद के सामने इस नीयत से किया कि ये भी ये इबादत करें, इनको शौक दिलाने के लिए कहा, तो ये नीयतें अच्छी हैं और ये नीयतें हुई तो सवाब भी मिलेगा। खामा खा मतलब अपनी इज्जत बनाने के लिए, अपनी वाह वाह करने के लिए अपने नाम के साथ खुद अलकाब अच्छे अच्छे लगा लेना, और कोई अगर ये लक़ब ना बोले तो रंजीदा हो जाना, वाकई बहुत बड़ी कसौटी है। जिसको बोले ना लोग कारी साहब, हाफिज साहब, हजरत साहब, और उसको कभी कोई खाली नाम से पुकार लेना, ए इलियास, उसको उसका भाव पता चल जाएगा, रंज होगा कि यार ये अपने से सेट नहीं लगता, मुतासिर नहीं अपने से। ये मिसाल मैंने आपको दी, ये है बहुत मतलब आजमाइश है, बहुत आजमाइश है। सब खड़े होंगे, जो नहीं खड़ा होगा ताजीम के लिए तो उस पर तवज्जो जाएगी, तो दिल में ही होगा कि यार ये नहीं खड़ा हुआ। ये सब खतरनाक अमराज है जिसको मैं मतलब इन्हें कभी कभी हाईलाइट करता रहता हूँ कि अल्लाह करे कि ये बीमारियां हम में पैदा ही ना हो, पैदा हुई हो तो चली जाए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ तालीम फरमाई है, अल्लाहुम्मा अजअलनी फी नफ्सी सगीरन वफी आयुनिन नासी कबीरा। या अल्लाह पाक मुझे मेरी अपनी निगाह में छोटा और लोगों की निगाहों में बड़ा बना दे। अल्लाह पाक से अर्ज कर रहे हैं, मगर अपनी निगाह में छोटा, ये आजिज़ी, मैं कुछ भी नहीं। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलास पर तो शक करना भी कुफ्र है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो ज़ाहिर कोई सा खामी है ही नहीं, कोई ऐब है ही नहीं, फिर भी देखो आजिज़ी की दुआ कर रहे हैं। हवाला इस हदीस पाक का है, मुस्नद फिरदौस हदीस नंबर 1926। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा उसने गोया शब कद्र हासिल कर दी। आइए मिलकर पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह के आबाओ अजदाद, आप रहमतुल्लाहि अलैह का खानदान सालिहीन का घराना था। आप रहमतुल्लाहि अलैह के नाना जान, दादा जान, वालिदे माजिद, वालिदा मोहतरमा, फुप्पी जान, भाई और साहिबजादगान सब मुत्तकी और परहेजगार थे।
اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے. شاہ جینا پیر پیرا مرشد میرے غوث پاک مرشد میرے غوث پاک شاہ جینا پیر پیرا اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک اور اپنی دید کا شربت پلائے غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک. بھاولپور سے حافظ محمد ارحم سجاد عرض گزار ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے. سوال میرا یہ ہے کہ حضرت غوث اعظم علم کا ذوق رکھتے تھے اور تمام اولیاء علم کا ذوق رکھتے تھے کہ ہم آنے والی نسل کو کس طرح علم کی طرف راغب کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنی آنے والی نسلوں کو تعلیمی میدان میں مستحکم بنا سکتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا. بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی. ماشاءاللہ. اصل ولی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عالم ہو، غیر عالم جو ہے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. تو جو سارے کے سارے اولیاء کرام بلا شبہ یہ علماء کرام ہیں. اب ان میں درجات ہیں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن سب کے سب علماء ہیں. تو سارے کے سارے اولیاء کرام جو ہے یہ علماء ہیں اور اپنے اپنے طور پر انہوں نے علم دین بھی پھیلایا. اچھا، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر عالم دین جو ہے یا ہر ولی کامل جو ہے وہ علم دین اس نے پھیلایا، نیکی کی دعوت عام کی، لوگوں کی اور رشد و ہدایت کی، کسی نے کم کی کسی نے زیادہ کی. کوئی اپنے طور پر عبادت میں محو مستغرق رہے کہ انہوں نے مطلب وہ نیکی کی دعوت پر زیادہ. تو یہ اپنے اپنے ان کی اقسام ہیں اور ان کے اپنے اپنے درجات ہیں. اب جیسے مجذوب بھی ایک ولی ہی کی قسم ہے، لیکن وہ نیکی کی دعوت اور ان سے نہیں ہوتی، وہ اللہ کی یاد میں بس وہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے غوث پاک تو مطلب وہ سالک تھے، ہوش میں تھے. اور سالک جو ہے نا مجذوب سے افضل ہوتا ہے کہ سالک امت کو نفع دیتا ہے، نیکی کے راستے پر لگاتا ہے، نمازوں پہ لگاتا ہے اور علم دین کی طرف لاتا ہے، علم دین پھیلاتا ہے. غوث پاک نے تو بہت علم دین پھیلایا. اور آپ کا تو اپنا جو مدرسہ وہ پہلے سے ہی مدرسہ ہے، وہ مدرسہ نظامیہ جو ہے بغداد شریف میں آپ کے مزار شریف کے ساتھ ہی وہ یہ ہے پرانا مدرسہ. اور بھی بزرگوں نے اس میں وہ تعلیم کی ترکیب کی. تو غوث پاک کو پھر یہ ملا کہ آپ نے پھر اس میں تعلیم دین کی پھیلائی. تو الحمدللہ مطلب جو غوث پاک کے ماننے والے وہ بھی علم دین پھیلا ہی رہے اللہ کی رحمت سے. اور اس دور میں دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے غوث پاک کی تعلیمات کے مطابق کوشش کر رہی ہے. اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے پاس اس وقت دینی تعلیم کا مطلب نظام ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو اتنی بڑی کوئی مطلب یعنی کہ تنظیم نہیں ملے گی اہل حق جس میں علم دین کو عام کر رہے ہوں. اتنے ماشاءاللہ اتنے جامعات المدینہ ہیں اور اتنے درس نظامی سے فارغ ہو کر نکل رہے ہیں. اور علماء کے ایک مطلب سمجھو مدنی جال بچھ گیا ہے دنیا میں اللہ کی رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد زبیر عطاری ہے. میں چٹاگانگ بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر کسی شخص کے پاس صدقہ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے تو وہ صدقہ دینے کے لیے قرض لے سکتا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ قرض لینے کے لیے عمر کا ہونا شرط ہے؟ مثلا نابالغ بالغ سے اور بالغ نابالغ سے قرض لے سکتا ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. صدقہ دینے کے لیے رائے خدا میں دینے کے لیے ضرورتاً قرض لے تو سکتا ہے جبکہ پوری نیت ہو کہ میں اس کو ادا کروں گا.
अब जैसा कर्ज, जितना कर्ज और जैसा फर्द जिससे कर्ज लिया, ये सब देखना होगा। जैसे अम्मी से ले लिया कर्ज, अब्बू से ले लिया, न भी भर सके तो अम्मी अब्बू शफकत फरमा के माफ कर देंगे। आम आदमी से लोगे तो हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो ये देखभाल कर, ये तरकीब करनी है। अच्छा, अब नाबालिग से कर्जा ले सकता है, ये पूछा। बालिग से भी और नाबालिग से भी। अच्छा, नाबालिग बालिग से कर्जा ले सकता है, नहीं ले सकता? ले तो सकता है। सूरतें बदती इसमें असल में बाज़ औक़ात ये ज़रर होता है नाबालिग के लिए। ज़रर ना हुआ तो ज़रर होगा तो फिर इस सूरत में इसको ऐसा तसर्रुफ़ यानी ऐसा काम करने से उसका वली रोकेगा कि ऐसा काम वो ना करे। लेकिन ये कि नाबालिग से तो कर्ज नहीं लिया जा सकता, नहीं। उसमें ज़रर तो मौजूद है। तो नाबालिग जो है ये बालिग जो है ये नाबालिग से कर्ज नहीं ले सकता, वो ना ले। और अलबत्ता नाबालिग बालिग से कर्ज लेने की सूरतें हैं कि इसमें नाबालिग का नुकसान का कोई पहलू ना निकलता हो। अगर नुकसान का पहलू निकलता होगा नाबालिग का, तो अब ये बालिग से कर्जा नहीं लेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हाँ माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है आपके। तो बहुत खुशी होती है देख के। हम जो ना अभी बावलपुर से देख रहे हैं, रहने वाले हम कश्मीर के हैं। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त और बहुत मालूमाती प्रोग्राम है आपके। प्यारे प्यारे मिठड़े मिठड़े अमीर अहले सुन्नत, अवां खे अल्लाह पाक दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। अवां जो सायो असांजे मथनि ते तादेर क़ाइम दाइम फरमाए। असांजी दुआऊं तां सां गॾु आहिनि। मुंहिंजा मुर्शिद तूं आहीं, दिलयुनि जी राहत तोसां मोहब्बत कनि था लखें ख़ुशकिस्मत। अतार तो ते फिदा सिंध जा आहिनि माण्हू बेशुमार। तूं पीर असांजो, असांजे दिलयुनि जो आहीं ठार। प्यारे बच्चों के आप जानती है दावत इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी दीन तहलीक है और बहुत सारे मुल्कों में दीन का काम करती है। पता है आपको दावत इस्लामी ने हजारों मदरसे और जामिया बनाए हैं, जहाँ लाखों बच्चे और बच्चियाँ कुरान करीम की तालीम हासिल कर रहे हैं और कई हजार को आलम कोर्स भी कर रहे हैं। हाँ, दावत इस्लामी ने तो एक इंटरनेशनल स्कूलिंग सिस्टम भी बनाया है जिसका नाम तालीम मदीना है, जहाँ बच्चों को दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम दी जाती है। दावत इस्लामी ने तो 100% इस्लामिक चैनल बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया और हमारी तरबियत के लिए 2 अरब से 3 मददी चैनल बना दिया, जिसे हम बड़े शौक से देखते हैं। अरे हम तो FGF को भूल ही गए। FGF में तो करो नहीं अदबो तो पैसे लोगों की मदद की है और चीनी सीनियर के बच्चों के लिए बहुत सारी खून की बोतलें भी जमा करवाई है और जिन बच्चे की अम्मी अब्बू नहीं है उनके लिए मदनी होम भी बनाया उजाला है। ये है दावत इस्लामी, जो बच्चों, जवानों और बड़ों सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाने की कोशिश कर रही है। दावत इस्लामी का मदनी मकसद भी तो यही है ना। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अल करीम। दावत इस्लामी के दीनी काम करें और दिल खोल कर न्यूट्रिलेशन के जरिए नेकी के कामों में दावत इस्लामी का साथ दें। अपने अतिया दावत इस्लामी को दीजिए। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही, भलाई और आमदनी बढ़ाने के जायज और महफूज काम में लगाया जा सकता है ताकि बढ़ते अखराजात को पूरा किया जा सके। दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद। आज माशाअल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के साथ साथ कराची के भी चंद एक मकामात पर मुख्तलिफ मकामात पर इस्लामी भाई जमा हैं और दुनिया भर में आशिकान रसूल जो है वो हमारे साथ 11वीं शरीफ के इस मदनी मुज़ाकरे में इज्तिमाई गौसिया में शामिल हैं। 12 अक्टूबर दावत इस्लामी टेलीथॉन करने जा रही है। अमीर सुन्नत आज बड़ी रात भी है, क्या ही अच्छा हो हमारे इस्लामी भाई
مدنی چینل کے ناظرین آج کی اس مبارک رات میں بھی نیتیں کریں اور 11ویں شریف کی اس مبارک نسبت کو بھی حاصل کریں. کیا فرماتے ہیں؟ موقع تو اچھا ہے اور ضرور اس میں آپ حصہ لیں. 1 یونٹ کا 10,000 روپے پاکستانی. اس میں سب حصہ لیں اور اگر آپ نقد جمع کروانا چاہیں تو نقد بھی جمع کروا سکیں گے اور نمبر بھی ٹیلی تھون کے چل رہے ہیں کہ جس میں آپ جمع کروا سکتے ہیں اکاؤنٹ میں. انشاءاللہ اجر و ثواب پائیں گے. وہ جو بھی اس طرح کے مالی معاملات میں خاص کر نیت بنے نا تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ اس میں نیت بدلنے کا جلدی خطرہ ہوتا ہے. نفس ہے نا, بعد میں دیکھیں گے. اب بھی دے دیا تو اس میں یوں سمجھو کہ دے کر پچھتانا اچھا, نہ دے کر پچھتانے کے مقابلے میں دے کر پچھتانا اچھا ہے. لیکن نکل جائے رہا ہے خدا میں, پچھتانا نہیں چاہیے. میں ویسے یہ نہیں کہہ رہا ہوں, جیسے نا نہ بول کر پچھتانے سے بول کر پچھتانا یہ زیادہ برا ہوتا ہے. اسی طرح وہ نہ کھا کر پچھتانا اچھا, کھا کر پچھتانے کے مقابلے میں نہ کھا کر پچھتانا اچھا. بعض ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں, وقتی طور پر لذت ہوتی, میرا بولا پیٹ کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, تو طبیعت تو میری شوگر بڑھ جائے گی, تو فلاں شوگر کے مریض مٹھائی تو ہڑپ کر ہی جاتے ہیں بس. تو اب وہ اچھے چمچم آ گئے اور چمچماچم اس نے کر لیے جوش میں آ کے, تو اب مسئلہ تو کھڑا ہوا نا اس کے لیے. تو اس سے کہ یہ نہ کھاتا, اس کی خالی لذت پر ہی تصور کہ یار میرے یہ پچھتانا اچھا ہے. کھا کے پچھتانا یہ اچھا نہیں ہے. تو جلدی جلدی ٹیلی تھون دیں, ٹیلی تھون میں جمع کرائیں. 1 یونٹ 10,000 کا ہے. اللہ نے جو بھی آپ کو توفیق دی ہے 11 یونٹس جمع کروا دیں. 111 زیادہ نہیں جمع کروا سکتے تو 1 جمع کروا دیں. 2-3 اسلائی بھائی مل کے جمع کروا دیں. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ یہاں موجود ہمارے نعت خوان اسلام بھائی بھی موجود ہیں. انہوں نے بھی اپنی نیتیں پیش کی ہیں اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہیں, اور یہاں پر بھی ہمارے ڈونیشن سیل کے بھی اسلام بھائی بیٹھے ہیں, اور آن لائن یہ نمبر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو جس طرح میرے سے فرمایا, تو آج تو 11ویں کی رات ہے, 11ویں کا دن ہے, تو کیا ہی اچھا ہو ہاتھوں ہاتھ اپنی نیتیں بھی پیش کریں, جمع بھی کرائیں. حضور 11ویں کی نسبت سے کچھ ایسا ذہن بن جائے ہمارا کہ اگر ہم جو بھی 2-4 یونٹ جو بھی ہم دینا چاہیں 11 کی نسبت پوری کریں, کہ اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے ہر اسلام بھائی 11 یونٹ جمع کرائے. ویسے تو آپ نے تو رعایت دے دی تھی کہ تھوڑا بہت بھی کچھ نہ کچھ حصہ تو سب نے ہی ڈالنا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ برابر 11 کی نسبت ہو, جتنا شہد ڈالے اتنا میٹھا ہوگا. 11 کی نسبت, 111 کی نسبت. اور یہ جو نعت خوان کا اپنے کہا نا, یہ سب شخصیات ہوتے ہیں. لوگ ان کو منتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ادھر آنا, ہمارے ادھر آنا. یہ اگر تھوڑا ہمت کریں گے, زبان چلائیں گے نا اپنی, تو آپ خالی 11 کی بات کرتے ہیں. انشاءاللہ کئی 11 یونٹس ڈھیر لگا دیں گے. یہ حرکت میں آئے, تھوڑا ہمت کریں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ بغداد بغداد ہو جائے گا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ نعت خواں جو عموماً ہمارے جو اسلام بھائی محافلوں میں جاتے ہیں تو ان کے تعلقات ایسے ایسے لوگوں سے ہوتے ہیں کہ یہاں پر اگر یہ کچھ معروضات پیش کریں نا کہ دعوت اسلامی کے لیے, ٹیلی تھون کے لیے آپ کچھ نہ کچھ پیش کریں, تو یہ ماشاءاللہ ان لوگوں کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اتنی دعوت اسلامی کی وجہ سے ان کو وہ رسپیکٹ دی جاتی ہے کہ یہ ان کی بات کو انشاءاللہ منع نہیں کرتے. کئی جگہوں پہ کئی باتوں میں دیکھا بھی ہے. تو اگر یہ سب مل کے کوشش کرے, جتنے بھی نعت خواں اسلامی بھائی ہیں, کہ یہاں تک کہ یہ اسلامی بھائی کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ ہمیں یہ والا ایکو چاہیے, تو بعض مرتبہ یہ وہ مہنگا والا ایکو بھی ان کی بات پہ لگا دیتے ہیں. تو آپ کہیں کہ جب ان کے کہنے پر مہنگا والا ایکو لگا دیں تو ان کے کہنے پر دعوت اسلامی کے لیے یہ کیا ٹیلی فون نہیں پیش کریں گے؟ ماشاءاللہ
ان کے کہنے پر ایکول لگانے کا تو ایک مفاد ہوتا ہوگا نا کہ اپنی محفل زیادہ چمکے گی، اس میں اٹھے گی. تو بہرحال یہ کیا ہے، کوشش کریں اپنی سورسز کو بروئے کار لائیں اور کوئی سا ہدف آج بتا دیں کہ میں اتنے بھلے چپکے سے بتا دیں کان میں. آج میری 111 کی انشاءاللہ نیت ہے، میں 111 جمع کرواؤں گا. 111 انشاءاللہ یونٹس انشاءاللہ. 10,000 کا ایک یونٹ ہے. جی 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 جی، مطلب کرواؤں گا، یہ ہے تو ان کی یعنی کرواؤں گا. اب ظاہر ہو جیب سے، تو میں یہ کہا کہ سب جیب سے دیں. جیب سے جو میرا تھا ایک میں نے پیش کر دیا ماشاءاللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ ایک اسلام میں نے ڈبل 11 ماشاءاللہ 22 یونٹ آپ کے لیے پیش کیے ہیں کہ آپ کو تحفہ. کیا چیز؟ ٹیلی تھون آپ کی طرف سے انہوں نے پیش کیے 22. میرے کو اس کا ثواب پہنچے، یہی کہلائے گا. بس یہ یعنی ابھی اماؤنٹ کا پوچھ رہے ہیں کہ کس اماؤنٹ میں، یعنی آپ کی ملک ہوں گے، یہ آپ جس کی طرف سے چاہیں وہ. ملک تو میں قبضہ کروں گا تو ہوئیں گے نا جی، یہاں آ جائیں گے ہمارے آپ پاس. میرے وکیل کی حیثیت سے قبضہ کر لیجئے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ آپ اس کو جمع کروا دیجئے انشاءاللہ. جزاک اللہ. جزاک یہ جتنے یہاں نعت خوان جزاہ ہیں، اللہ، آمین، جتنے بیٹھے ہیں سب نے 11 نعت خوان 11 یونٹ کی نیت پیش کر رہے ہیں. ان کا پیچھا بھی کرنا ہوگا آپ نے، نہیں، جمع کروائے کہ نہیں کروائے. یہاں جو موجود ہیں عالمی مدنی مرکز میں، لاہور سے طیارے میں بھی آئے ہیں، وہ بھی اپنی نیتیں یافور بھائی کو بھیجیں، اور دیگر بھی جو شخصیات بھی ہیں ہمارے ملتان کے بھی کثیر اسلام میں موجود ہیں. تو آج تو موقع اچھا ہے، بڑی 11ویں ہے، اچھی نیت کر لیں، اور ہاتھوں ہاتھ جس طرح امیر رسول نے فرمایا ہے ابھی رابطے بھی شروع کر دیے جائیں، تو انشاءاللہ ہم 12 اکتوبر سے پہلے اپنا ہدف پورا کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. طیارے کی تو ٹکٹ کئی یونٹس پر مشتمل ہوتی ہے. جی جی، تو یونٹس بھی جمع کروائے. ہو سکتا ہے یافور بھائی کو پیسے جا جائے گا. آج الحمدللہ اس میں سے جو کچھ شرکا ہیں انہوں نے اپنی نیتوں کا اظہار کیا ہے، اور 3 سے میری آج بات ہوئی ہے، وہ پیر کو صبح انشاءاللہ جمع کروا دیں گے انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. ایک اور 11 یونٹ کی آپ کے لیے پیش کیے انہوں نے، ایک اور بھی اسلام بھائی کا فون میسج آیا. ماشاءاللہ. وہ بھی آپ میرے وکیل کی حیثیت سے قبضہ کر کے آگے بڑھا دیں. یہاں ڈونیشن سیل کے اسلام میں موجود ہیں، تو جیسے ہی آپ کو ابھی انشاءاللہ جو دعا ہوگی اس کے بعد آپ کو موقع ہوگا. آج بڑی 11ویں شریف ہے، تو آپ ضرور آج کی رات کی برکتیں پانے کے لیے ڈونیشن سیل پر بھی جمع کرا سکتے ہیں. آن لائن جو اس وقت نمبر دیے جا رہے ہیں، آپ آن لائن بھی اپنا اکاؤنٹس نمبر یہاں دیے جا رہے ہیں، اس میں آپ جو ہے انشاءاللہ پیش کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی الحمدللہ دنیا بھر میں جس انداز سے ہمارا دینی کام جاری ہے، ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے شعبہ جات دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، اور مدارس بڑھتے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا کام ظاہر بڑھتا جا رہا ہے، تو اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں. تو ٹیلی تھون جو ہے کہ بہترین موقع ہے اپنی دعوت اسلامی کو مضبوط کرنے کا، اس کے دینی کاموں کو بڑھانے کا. تو آپ جہاں پر بھی ہیں، مختلف ملکوں کی کرنسیز کے حوالے سے بھی الحمدللہ یہ ٹیلی تھون دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی جمع کی جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر تقریباً ملکوں میں جامعات، مدارس، دینی کاموں کا سلسلہ ہے، تو وہاں کی کرنسی کے مطابق بھی ٹیلی تھون جمع کیے جا رہے ہیں. تو آپ دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں، جس شہر گاؤں میں بھی ہیں، اپنے ذمہ داران سے رابطہ کریں، اور آن لائن جمع کرانا چاہتے ہیں تو اکاؤنٹس نمبر دیے جا رہے ہیں، آپ آن لائن بھی جمع کرا سکتے ہیں. اور جو آپ کے تعلقات ہیں ان تعلقات کو بھی استعمال کریں، اور ٹیلی تھون میں بھرپور حصہ لیں. اللہ ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سيدي الشيخ، لو تكرمتم بإفادتنا حول كيفية خروج الروح من الجسد عند لحظة الموت. هل تبدأ الروح الخروج من القدم أولا ثم تخرج من فم الإنسان، وهل تصعد بها الملائكة إلى السماء بعد خروجها؟ وهل هذا الوصف صحيح بناء على ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية؟ جزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين. سیدی، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ موت کے وقت روح کس طرح جسم سے نکلتی ہے؟ کیا روح سب سے پہلے پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور پھر انسان کے منہ سے باہر آتی ہے؟ اور کیا فرشتے روح کے نکلنے کے بعد اسے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں؟ کیا یہ بات قرآن کریم اور سنت نبویہ کی روشنی میں درست ہے؟ اللہ اللہ، بے شک وہ روح جو ہے وہ قدموں کی طرف سے ہی نکلنا شروع ہوتی ہے. اللہ پاک بس عافیت نصیب فرمائے. اس میں بہت روایتیں ہیں، اور شرح الصدور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے شرح الصدور میں یہ کئی روایتیں جمع کی ہیں روح نکلنے کی، مختلف روایات ہیں. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نزعہ، روح نکلنے کا جو عمل ہے، نزعہ اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اجزاء یعنی حصے ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے. ایک ایک کر کے ہر عضو، ہر باڈی پارٹ میں موت واقع ہوتی ہے. پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اور ہر عضو یعنی باڈی پارٹ میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچتی ہے. اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے. اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے. حوالہ احیاء علوم الدین جلد 5 صفحہ 207 تا 208. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے. روح قبض کرنے والے فرشتے اسے لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں تو آسمان سے پہلے انہیں کچھ اور فرشتے ملتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فلاں ہے، اور اس کے اچھے اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک کی تم پر اور جو تمہارے ساتھ ہے اس پر سلامتی ہو. اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کا چہرہ چمک اٹھتا ہے. پھر وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ سورج کی طرح روشن ہوتا ہے. پھر ایک دوسرے بندے کی روح نکالی جاتی ہے، وہ مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوتی ہے. روح قبض کرنے والے فرشتے اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. آسمان تک پہنچنے سے پہلے انہیں کچھ اور فرشتے ملتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں یہ فلاں ہے، اور اس کے برے اعمال کا ذکر کرتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اسے واپس لے جاؤ، اور اللہ پاک نے اس پر کچھ ظلم نہیں کیا. راوی کا کہنا ہے اس کے بعد حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. ترجمہ کنز ایمان. اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں جب تک سوئی کے ناک کے اونٹ نہ داخل ہو. حوالہ المصنف لابن ابی شیبہ جلد 8 صفحہ 203. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہفتہ ہے، ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ بھی پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے. آئیے جانتے ہیں اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے اور سنتے ہیں دعائے امیر اہل سنت.
مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے تار۔ ظالم کی مدد کا نقصان۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا آئیسم من رحمت اللہ، یعنی یہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہے۔ یا اللہ پاک جو کوئی 25 ارشادات غوث اعظم رحمت اللہ علیہ پڑھ یا سن لے، اسے فیضان غوث اعظم سے مالا مال فرما اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے 3 ضروری چیزیں، مفید دعائیں، دوست کون، سلامتی کے راستے اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں 25 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 45 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatیslami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113927 پر رابطہ کیجیے۔ ابھی وہ 2 بجے کا اعلان تھا، تاخیر ہو رہی ہے، ایصال ثواب ہوگا، اس پاک کی نیاز پیش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول شجر قادریہ نعت کو اسلامی بھائی لبیک یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے بغیر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے بغیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے الفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد الحسن اور بو سعید ساززا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رب دے حیات دین محیی جا فضا کے واسطے تور عرفان و علو حمد و حسنہ و بہار دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بغیر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر ایک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق انتماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر
حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں ہے کبریا شہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش عطا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے میرے مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چھ عین عز علم و عمل عفو و عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں اور جو اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کریں ان پر اور آج جو نیاز پیش کی گئی ہے کھانا پیش کیا گیا ہے اس پر اپنے کرم کے شان شان اجر و ثواب عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین تمام مفسرین محدثین بزرگان دین کل مؤمنات و کل مؤمنین کل مسلمات و مسلمین خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان و سیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ اور ہمارے پیر و مرشد پیروں کے پیر پیر دستگیر قطب ربانی محبوب اللہ ثانی غوث الصمدانی حضور غوث اعظم کو عطا فرما. مزید حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی عنایت کر. مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی زمزم رضا حاجی مشتاق امام غزالی اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین کو عنایت فرما. یا اللہ پاک ہمارے پیر و مرشد غوث پاک کے صدقے میں ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما. یا اللہ پاک آج پیر و مرشد کی بڑی 11ویں شریف ہے شب عرس ہے. الہ العالمین جو نوازشات ہمارے پیر و مرشد ہمارے غوث اعظم پر ہوئیں انہی کا صدقہ کوئی ایک آدھ ذرہ ہم پر بھی پڑ جائے. یا اللہ پاک ہمارے مرشد غوث پاک کے صدقے میں ہمیں بھی عبادت کا شوق دے. الہ العالمین ہمیں گناہوں سے بچا نیک بنا پرہیزگار بنا متقی بنا. الہ العالمین ہمارے غوث پاک کے صدقے میں ہماری مشکلیں حل کر پریشانیاں دور فرما خوشحالیاں نصیب فرما. اے اللہ پاک ہمارے مرشد غوث پاک کا واسطہ ہمیں بار بار حج نصیب فرما. بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھا. اے اللہ پاک تیرا کرم ہو جائے کہ ہم بھی پیر و مرشد کے بارگاہ میں بغداد معلیٰ میں حاضر ہو کر کبھی 11ویں شریف بنانے میں کامیابی حاصل کریں. الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. مقروضوں کے قرضے اتر جائیں. بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے. تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور ہوں. الہ العالمین جن کے رشتوں کی رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں. بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو.
जिनकी औलाद नाफरमान फरमा बरदार हो, बेटियों के तलबगारों को बेटियां, बेटों के तलबगारों को बेटे मिले। इलाहुल आलमीन दूर और नज़दीक से आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में आए हुए आशिकान गौसे आज़म और मदनी चैनल पर हमारे साथ दुआओं में शरीक आशिकान गौसे आज़म की बीमारियां, परेशानियां और दुख दर्द दूर फरमा, सबको सुखी कर इलाहुल आलमीन, सबकी जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा। ए अल्लाह पाक सैलाब ज़दगान की गैब से मदद फरमा। इलाहुल आलमीन जो उजड़े हैं आबाद हो जाए, जो बिछड़े हैं मिल जाए। इलाहुल आलमीन गज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों को गैब से इमदाद दे। इलाहुल आलमीन ये भी आबाद हो जाए, इनके दुख भी दूर हो जाए। या अल्लाह पाक इनको गलबा दे दे। इलाहुल आलमीन मुसलमान जहां भी परेशान है सबको खुशहाल कर दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हशीमी या मुत्तलिबी या रसूलुल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।